اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعد۔ تحفہ السلام علیکم تمام ہی دیکھنے والے اور چاہنے والے اور پیار کرنے والے ناظرین کو مومن علی رضا کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، محرم الحرام 1447 ہجری عیسوی کی اس تیسری نشست میں آج 4 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج تیسرا دن ہے۔ ہم مقصد کربلا اور مقصد امام حسین علیہ السلام کی اس نشست کو لے کے چلتے ہوئے اس موقع پر آ کے پہنچے ہیں، جہاں ہم نے رات کو اپنا یہ واقعہ چھوڑا تھا، وہیں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ لوگوں کی گوش گزار کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ آج 4 محرم الحرام مولا امام حسین علیہ السلام کی عمر ابن سعد سے ملاقات ہوئی۔ دونوں کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی وہ میں آپ تمام دیکھنے والے اور ہمارے اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے، جن کے لیے میری یہ خاص سیریز بنانے کا مقصد تھا، ان تک یہ پیغام پہنچانا تھا۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 4 محرم الحرام ہے، انشاءاللہ سے آپ کو کچھ مناسبت کے حساب سے بھی یہ سیریز ملے گی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے تمام شہداء کی شہادت ہوئی، لیکن ان میں سے بنی ہاشم کے لیے روزانہ کے حساب سے محرم الحرام کے کچھ دن جو ہے وہ منسوب ہے، جیسے 5، 6، 7، 8، 9 اور 10 محرم۔ ہر دن ایک شہید کے نام سے منسوب ہے، تو انشاءاللہ کل سے ان دنوں کے حساب سے بھی آپ لوگوں سے موضوعات پر گفتگو ہوگی، اور ان شہداء کی شہادت کے پس منظر پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی، اور آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کربلا میں ظلم ہوا تو ہوا کیسے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس ٹاپک کی جانب، جو کہ 4 محرم الحرام کی جانب سے منسوب ہے۔ تو روایت ہے کہ صاحب ریاض القدس میں لکھا ہے کہ جب 4 محرم الحرام کی رات عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے پاس فرات کے کنارے بیٹھے، تو حضرت نے اس سے 3 تمناؤں کا اظہار کیا، جس پر عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھنے کا کہا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ان 3 خواہشوں میں سے ایک تو ضرور پوری کر لیں گے۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے، اور عمر ابن سعد اپنے خیمے میں چلا گیا۔ 4 محرم الحرام کی صبح عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کے زعما کو بلایا اور اس سے کہا کہ امام حسین اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ لیا۔ باتیں ہو رہی تھی، اور عمر ابن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کو جاری رکھا کہ اچانک اسی وقت کوفہ سے ایک قاصد آیا، جو ابن زیاد کی جانب سے عمر ابن سعد کے خط کا جواب لے کر آیا تھا۔ جو ہی عمر ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کو پڑھا تو بہت پریشان ہوا، اور کہنے لگا کہ اپنی گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس پہ شرمندہ ہونے لگا، اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ میں نے فرزند رسول کو کسی صورت بھی اسرے مرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے، اور نہ ہی میں فرزند رسول سے لڑنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف رائے کی حکومت کا بھی مجھے لالچ ہے، جو ختم ہونے والا تو ہے نہیں۔ یہی باتیں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور قاصدان پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے ابن سعد، میں نے یہ تمام لشکر بلا وجہ نہیں دیا، اس قدر گھڑ سواروں اور تیر اندازوں کو تمہاری اطاعت میں بے مقصد نہیں دیا۔ بقول مناقب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین پر حالات تنگ کر دو، اس قدر حالات تنگ کر دو یا وہ تمہاری بیعت کر لیں یا وہ تم سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ مہلت نہیں دینا۔ حسین پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کر دو، اس قدر تکلیف دو کہ وہ تمہاری بیعت کر لے یا جنگ کر لے، والسلام۔ یہ وہ خط کا جواب تھا جو ابن سعد نے ابن زیاد کے ہاتھ سے لکھا ہوا پڑھا، جس پر عمر ابن سعد پشیمان ہوا۔ دشمن کے الفاظ سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں تلخی اور دشمنی بظاہر ہے، اور لہٰذا بے ادبی کا صحیح عکاسی کرنا ناگزیر تھا۔
ابن سعد یہ خط پڑھ کر بہت پریشان ہوا، اور پریشان ہونا بھی اس کا بنتا تھا۔ ابن زیاد پر لعنت کی، اور سارا دن اور ساری رات ابن سعد کی حالت متغیر رہی۔ جو ہی رات ہوئی تو روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام 14ویں کے چاند کی طرح نکلے۔ پیغمبر کا عمامہ سر پر تھا، ان کی زرہ پہنی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے فرمایا، ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے سامنے تم سے ملنا چاہتا ہوں، البتہ گفتگو تمہارے ساتھ خلوت میں ہی ہوگی۔ ابن سعد کو یہ پیغام پہنچا تو وہ لشکر سے باہر نکلا، اور امام بھی روانہ ہوئے۔ ایک جگہ بیٹھے حفص اور درید عمر کے محافظ ساتھ کھڑے تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے محافظ بن کر آپ کے ساتھ موجود تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ ہر صورت میں یزید کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پہلے آپ اور اصحاب پر پانی بند کر دوں، پھر آپ سے جنگ کروں۔ جس طرح عثمان کو پیاسا قتل کیا گیا تھا، اسی طرح آپ کو پیاسا شہید کیا جائے۔ امام علیہ السلام نے ابن سعد کی باتیں سنی اور بطور نصیحت فرمایا، ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ اسرے مرجانہ کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قطر پر کمر بستہ ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ تم یہ بخوبی جانتے ہو کہ میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر، علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اس کے باوجود تم میرے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہ ہوگی۔ عمر ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کی حسب اور نسب کو تمام سے بہتر جانتا ہوں۔ آپ سبط پیغمبر ہیں، فرزند حیدر اور فاطمہ زہرا کے دل کا میوہ، لیکن آپ دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کریں، ورنہ ابن زیاد کے ظلم کی آگ آپ تک پہنچ جائے گی اور مجھے بھی جلا ڈالے گی۔ کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں بچ جائیں، کوئی ایسا سدباب کریں کہ آپ بھی قتل نہ ہو اور میں بھی نہ۔ امام نے فرمایا، اس کا حل یہ ہے کہ ان تین کاموں میں سے ایک کام کرو، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جاؤں۔ دوسرا کام، مسلمانوں کے شہر میں چلے جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں۔ مجھے اجازت دو کہ میں خود شام میں یزید کے پاس چلا جاؤں۔ اے عمر ابن سعد، اگر ان تین راستوں میں سے ایک پر جانے کی اجازت دو تو تجھے بھی نقصان نہ ہوگا اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کی گفتگو سن رہا تھا کہ ان تینوں راستوں کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوگی، اور امام نے نہ ہی اور کوئی بات کی، اور نہ ہی امام نے کوئی اور بات کی، اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اب بیابانوں میں غریب، نادار، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاروں گا اور اپنے رشتہ داروں اور وطن سے جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ مجھے تو ہر بات قبول ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ مجھے ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پرکینہ کافر ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی تسلیم نہ کرے گا، اگرچہ میں ان باتوں میں ابن زیاد کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کر بھی لوں تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ سفارش لکھوں گا، شاید ان راستوں میں سے ایک راستہ دے اور بادشاہ حجاز سے شرمندگی سے بچ سکے۔ یہ وہ گفتگو جو عمر ابن سعد اور حسین ابن علی کے درمیان کربلا معلیٰ میں 4 محرم الحرام کے دن ہوئی۔ امید کرتا ہوں آج کی اس گفتگو میں آپ کو حسین ابن علی اور فوج یزید کے درمیان جو مکالمہ ہوا کچھ سننے کا، کچھ سمجھنے کا، کچھ دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے 5 محرم الحرام کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لائیں گے، جس میں کل آپ کو کربلا میں اہل بیت پر جو پانی بند کیا گیا، اور کل 5 محرم الحرام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور شہزادہ اون محمد کے نام سے منسوب ہے، تو ان کی شہادت کے ٹاپک پر بھی آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔